السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سبق کی مشق، جو سبق ہم نے پڑھا تھا نا کل، یہ والا سبق، اس کی مشق پڑھیں گے آج ہم، ٹھیک ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادن، کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ الف نہیں پڑھیں گے، تو اس کو فوکس مت کیجیے گا، دال دو زبر دن ہے بس یہ۔ اب آپ کہیں گے لکھا کیوں جاتا ہے، تو آپ جب آگے بڑھیں گے نا آپ کو سمجھ آ جائے گا، یہ عربی قاعدے کی وجہ سے لکھا جاتا ہے۔ عادن سوء قریب فمن، اس کو اس طرح مت پڑھیے گا، عادن سوء قریب فمن، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا ناک میں آواز کو، نون کو روک کر۔ عظیم کن مرض رسول شیئا، یہاں بھی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، شین یا زبر شی، حمزہ دو زبر ان، شیئا، ٹھیک ہے نا، شیئا، غشاوۃ غاسق ہدن، یہ یا بھی نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ جب دو زبر آ جائیں تو دو زبر پڑھیں گے بس، اس کے بعد چاہے آپ کا یا ہو، الف ہو، واو ہو، اس کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جب دو زبر، دو زیر، دو پیش آ جائے تو اس کے بعد الف یا واو کچھ بھی آئے نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے نا۔ ہدن سمپلی اس کو اتنا پڑھیں گے۔ تو یہ سبق آج کا اتنا رہنے دیتے ہیں، اور بہت جلد ہم بہت امپورٹنٹ قاعدے کو پڑھنے والے ہیں، اور یاد رکھیں یہ جو قاعدہ ہے تختی نمبر 9 اظہار والا قاعدہ، یہ قاعدہ بیس کرتا ہے پچھلے دو قاعدوں پر جو آپ نے پڑھے ہیں۔ اگر آپ کو وہ دونوں قاعدے، یعنی دیکھیں تنوین اور نون ساکن لکھا ہوا نا، تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1، تو تنوین اور نون ساکن کو پیچھے ہم نے سمجھا ہے، صرف تنوین اور نون ساکن کا جو پہلا قاعدہ ہے وہ شروع یہاں ہوتا ہے، تو تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، یا اس کے جو بھی قاعدے ہیں آگے آ رہے ہیں وہ سب آپ سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ پہلے تنوین اور نون ساکن کو اچھے سے سمجھ اور یاد کر لیں، کیونکہ اگر آپ نے تنوین اور نون ساکن کو اچھے سے نہیں پڑھا ہے، اچھے سے نہیں سمجھا ہے، تو آپ کو قاعدہ نمبر 1 بھی سمجھ نہیں آئے گا، 2 بھی سمجھ نہیں آئے گا، 3 بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور خلاصہ ایک قاعدہ نمبر 1 کے ساتھ ساتھ قاعدہ 1 بھی سمجھ نہیں آئے گا، قاعدہ نمبر 1 بھی سمجھ نہیں آئے گا، اور قاعدہ 1 بھی سمجھ نہیں آئے گا، تو پھر گڑبڑ ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ تنوین اور نون ساکن کا پچھلے سبق میں، 2 ویڈیوز میں ہم نے اس سے پیچھے والی میں آپ کو ایک مرتبہ تنوین کا، اور دوسری مرتبہ دوسرے سبق میں نون ساکن کا قاعدہ بتایا ہے، سمجھایا ہے، مشق کرائے، اس کو آپ اچھے سے یاد کر لیں۔ اس کے بعد ہم اس قاعدے کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اس کی مشق بھی کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔